السلام علیکم۔ میں راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اپنے کالم لندن ڈائری کا۔ جی ہاں، جو مشرق میں تقریباً 11 سال سے لگاتار شائع ہوتا آ رہا ہے۔ کالم نگار ہیں فہیم اختر، لندن برطانیہ۔ آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے گیان واپی مسجد۔ برطانیہ میں انگریزوں کو ہم نے کبھی نہ مذہب اور نہ سیاست پر کوئی بات کرتے ہوئے پایا اور نہ کبھی ان باتوں میں بحث کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ شاید ان کا ملحد ہونا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب لوگوں کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں بات یا بحث کر کے کسی کی دل شکنی نہ کی جائے۔ ویسے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مذہب کی آڑ میں ایک طبقہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے، جو کہ اخلاقی طور پر ایک ناقابل قبول عمل ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے برعکس انگریزوں کے منہ سلے رہتے ہیں اور وہ مذہب تو کیا سیاست پر بھی گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جبکہ تقابلی طور پر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہر محفل میں سیاست اور مذہب کا بھوت لوگوں پر سوار رہتا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں سیاسی اور مذہبی طور پر لوگ کتنے حساس اور جذباتی ہیں۔ نیز لوگوں کو ورغلانے کے لیے ٹیلی ویژن اور دوسرے الیکٹرانک میڈیا بھی ایک خاص ایجنڈے کے تحت مذہبی اور سیاسی موضوعات پر متنازع گوشے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ گویا مذہب کی سیاست سے عام انسان متاثر ہو رہا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو عام انسان کے معمول میں دن بھر کی مشقت کے بعد گھر پہنچنا اور اپنے پریوار کے ساتھ وقت گزارنا ہے، لیکن مذہبی اور سیاسی مباحثے نے انہیں بھی اتنا الجھا دیا ہے کہ وہ اپنے ذہن کی آلودگی سے گھر کے ماحول کو بھی آلودہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو آج تک بابری مسجد کی شہادت یاد ہے، جب انتہا پسندوں نے منظم طریقے سے بابری مسجد پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا تھا۔ اس وقت میں کلکتہ میں تھا اور ڈر و خوف کا ایسا ماحول تھا کہ کئی روز تک ہم سب پریشان گھروں میں قید رہیں۔ تاہم کلکتہ کے مسلمانوں نے ضبط و تحمل سے کام لیتے ہوئے ماحول کو مزید خراب ہونے نہیں دیا، جبکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں تعصب اور انتہا پسندی کے جنون نے ہزاروں مسلمانوں کی جان لے لی۔ حال ہی میں یہ خبر نظر سے گزری کہ ہندو عبادت گزاروں نے بھارتی شہر وارانسی میں 17ویں صدی کی گیان واپی مسجد کے اندر پوجا کرنا شروع کر دیا، اور ایسا عدالتی حکم کے بعد ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کل عدالتوں میں آستھا پر فیصلے ہو رہے ہیں، جبکہ یہ جگہ کئی دہائیوں سے متنازع ہے۔ وارانسی میں گیان واپی مسجد مسلمانوں کی متعدد عبادت گاہوں میں سے ایک ہے، جس پر وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی حمایت یافتہ دائیں بازو کے ہندو گروپوں نے کئی دہائیوں سے دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وارانسی بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش مودی کا پارلیمانی حلقہ ہے، جس پر BJP کی حکومت ہے۔ لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ مسلم مخالف سرگرمیوں کو بڑھانا مودی کے ہندوستان میں ایک عام رجحان بن گیا، اور اس صورتحال نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک عجیب الجھن پیدا کر دی ہے، کیونکہ ریاستی اور قومی سطح پر انتظامیہ نے اس لعنت کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے اور اپنے رویے سے انتہا پسندوں کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ 1947 میں انگریزوں کے ہندوستان چھوڑنے کے بعد راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کی قیادت میں ہندوتوا کے حامی لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کردار کشی کی مہم شروع کر دی۔
RSS نے دراصل یہ مہم 1925 میں اپنے قیام کے فوراً بعد شروع کر دیا تھا، اور غالباً یہ ان کا لاہ عمل ہی تھا جس نے کئی دہائیوں بعد آج سارے ہندوستان میں ہندوتوا کی لہر پھیلا دی، اور لوگ اقلیت فرقے کے خلاف زہر اگل رہے۔ اگر دیکھا جائے تو بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستانی مسلمانوں نے حالات سے سمجھوتا تو کر لیا، لیکن مسلمان اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ یہ نفرت کی سیاست کب ختم ہوگی۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کئی طبقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک طبقہ اب بھی ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھنا چاہتا ہے، تو وہیں دوسرا طبقہ مذہب سے دور ہو کر اپنے روشن خیالات سے لوگوں کو مذہبی جنون سے پرہیز کرنے کی صلاح دے رہا ہے۔ وہیں ایک اور طبقہ اس بات سے پریشان ہے کہ مندر مسجد کی سیاست کیا گل کھلائے گی۔ وہیں ایک اور طبقہ مسلمانوں کے مذہب، مدرسے اور اسلامی رسومات کے حملے سے بھی کافی تشویش میں مبتلا ہے۔ فی الحال ہندوستان میں BJP اور RSS کو اس بات کا علم ہے کہ اگر حکومت بنانی ہے تو واحد راستہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا ہوگا تاکہ وہ اپنی حکومت قائم رکھ سکے۔ اسی مذہبی مقصد کے تحت وہ ہندوستان میں آئے دن کبھی مندر تو کبھی مسجد تو کبھی مدرسے کی تعلیم تو کبھی مغلیہ حکومت وغیرہ کا منفی ذکر کر کے اپنا الو سیدھا کرتے۔ مسلمان تو ضبط و تحمل سے کام لے رہے اور باشعور لوگ مسلمانوں کو سمجھا بھی رہے، لیکن مسلمان طبقہ ضبط و تحمل کے باوجود پریشان ہے اور نت نئے خدشات میں گھرے رہتے۔ ایک جمہوری ملک میں اقلیت کو عدم تحفظ کا احساس ہونا افسوسناک ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انسانیت کو مقدم سمجھنے والے گنگا جمنی تہذیب کا پرچم پھر بلند کریں گے اور نظریاتی نظام ان کے اتحاد کے سامنے ختم ہو جائے گا اور تفریقی انتظام ان کے اتحاد کے سامنے ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم لندن ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق ہیں جناب فہیم اختر، لندن برطانیہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ مضمون بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے SM راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔